تو جناب منصور جعفر صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان سے بھی مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرح بڑھ گئی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہ آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے بھی ہے، کس طرف آپ جاتی صورتحال دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اس حزب اللہ کے سربراہ کی شہادت کے بعد؟ جی بہت شکریہ جی. یقیناً اس وقت جو مڈل ایسٹ کا سینیریو ہے، اور خاص طور پہ جو غزہ اور اب اس کے بعد ایکسٹینڈڈ وار تھیٹر ان دا لیبنن بائی اسرائیل، میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس وقت جو خطہ ہے ایک مکمل، جسے کہنا چاہیے ایک آل آؤٹ وار جو ہے اس کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جو اس وقت نہتے شہریوں کی، عوام کی اور بے گناہ بچوں خواتین کی، یعنی ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پہ ہیومن لاس ہم نے غزہ میں دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تقریباً پچھلے ایک ہفتے کے اندر 1500 کے قریب لبنان کے اندر جو ہیں وہ ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، تو یہ ایک بڑا فگر ہے. اور خاص طور پہ لبنان جیسے ایک علاقے میں کہ جو ریلیٹیولی کام تھا، اور بالخصوص لبنان کی سچویشن کا کمپیریزن غزہ سے اس لحاظ سے بھی نہیں بنتا ہے کہ لبنان ایک بہرحال ساورن کنٹری ہے، اس کی ایک اپنی پارلیمنٹ ہے، اور اسی حوالے سے حزب اللہ اس پورے جو ان کا پولیٹیکل فیبرک ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے، ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، ان کے وزراء شامل ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لبنان کی جو حکومت ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو سنگل آؤٹ کرنے کے بجائے اس وقت خود اونرشپ لے اس پوری سچویشن کی، اور معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے. ادروائز جو ہے آپ یہ جو بلیم گیم ہے کہ یہ تو صرف کچھ مٹھی بھر مزاحمتی گروپ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. جی لبنان منصور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایران کا کیا رسپانس آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کس ڈائریکشن میں ایران لے کے جائے گا اس ایشو کو؟ جی ایران دیکھیں جی، اس کا جو اسٹریٹجی ہے وہ براہ راست کنفرنٹیشن سے تو سو فار ہمیں اوائڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کی ریزن ہے کیونکہ جس طریقے سے خطے کے ممالک جو ہیں، خاص طور پہ عرب ممالک جو ہیں، وہ اپنی اپنی ڈپلومیسی اور اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں. اور وہ اس پوری جنگ میں ایران کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ عرب ملک جو ہیں وہ اپنا سکور بھی سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں خفیہ طور پہ، کہ چلیں اب حلہ لگا ہوا ہے تو ہم بھی ساتھ، اگر براہ راست ایران کو ہم شکست نہیں دے سکے، اس کے جو بھی مبینہ طور پہ ایکسپینشن ڈیزائن ان کی نظر میں ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب اسرائیل کر رہا ہے تو ہم پر الزام بھی نہیں آئے گا، اور یہ ساتھ ساتھ ان کا جو سیاسی سکور ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا. تو یہ صورتحال اس وقت ایران بخوبی جانتا ہے، اور ایران اسی وجہ سے اس نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست کنفرنٹیشن کے بجائے، ایکسپلوڈ کرنے کے بجائے، اسے فرام دا آؤٹ سائڈ انٹرنلی اس کو بلیڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنا. یہی وجہ ہے کہ اس نے لبنان کے اندر حزب اللہ، یمن کے اندر انصار اللہ، اور اسی طریقے سے نہیں آپ یہ ایک چیز یہ بھی وضاحت کیجئے کہ پروگزیز سے معاملہ آگے جائے گا، یعنی ون آن ون ہو جائے گا، ایران اس طریقے سے سامنے آئے گا یا نہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شام، لبنان اور یہ بھی ظاہر نشانے پر ہے، مصر کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا اس پر بھی تھوڑی سی. جی میں سمجھتا ہوں جی مصر، اگر مجھے اجازت دی جائے تو مصر تو اکمپلس ہے اس پوری جنگ کے اندر اسرائیل اور امریکہ کا. کیونکہ مصر نے 2007 سے آنورڈ جس طریقے سے غزہ کے محاصرے میں اسرائیل کا اور ان طاقتوں کا ساتھ دیا کہ جو کہ غزہ کو اسٹرینگولیٹ کرنا چاہتی تھی، اور اب جو ہے مصر کو، کیونکہ اب خود اپنی داخلی سلامتی کے حوالے سے وہ تھریٹس ہیں کہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر غزہ میں بہت زیادہ کوئی ظلم اور جارحیت اسرائیل نے روا رکھی تو کہیں یہ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ مصر کی طرف سپل اوور نہ کر جائیں اس طرف. اگرچہ ان کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین نہیں چھوڑنی، ہم نے یہیں دفن ہونا ہے، ہم کسی مصر کسی جگہ پناہ کے لیے نہیں جائیں گے. تو لہٰذا لیکن یہ جو آپ نے پناہ گزینوں کی بات کی ہے، اس میں یعنی کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ حزب اللہ یا پھر ایران کے ذریعے جو وہ حملے نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے یا انہوں نے ایک ڈیفنس لائن اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ میں سوال آپ کا سمجھ نہیں پایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ پناہ گزین آ جائیں گے اس لیے بارڈر نہیں کھول رہا ہے، تو وہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہ اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے ان کو، اور ریٹیلیشن میں حزب اللہ کو مسائل کا سامنا ہے کیونکہ بڑا کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے.
یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسکیپ گوڈ تو خیر انہوں نے نہیں بنایا ہوا، کیونکہ یہ لبنان کے جو سرحدی عوام ہیں اور خاص طور پہ جنوبی لبنان کے، یہ اپنی چوائس ہے کہ انہوں نے اپنی وہ جو ایک ڈیفنس لائن ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ کچھ پچھلے دنوں اسرائیل کی ایگریشن جو ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل کو آج یہ جرت ہوئی ہے کہ انہوں نے لبنان کے جو سیٹلڈ علاقے ہیں، یعنی بیروت سے کے قریب ترین ایک القولا نامی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے بمباری کی، اور وہاں پہ انہوں نے حزب اللہ کو نشانہ نہیں بنایا، وہاں پہ انہوں نے دیگر جو ایک جماعت اسلامیہ نامی ایک تنظیم ہے اس کے لوگ، اور اسی طریقے سے پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ آف پیلسٹائن جو ہے یہ بھی ایک مزاحمتی گروپ ہے، اور ان کے لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا. تو اسرائیل خود اپنا یہ وار تھیٹر جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں اس انداز سے حکومتی لیول پہ، خاص طور پہ لبنان کی حکومت کی طرف سے وہ ریزسٹنس، وہ ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل وہ اپنی انکرجن جو ہے وہ گراؤنڈ انکرجن کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل. سر یہ بتائیے گا کہ اس پورے سچویشن میں انڈیا، پاکستان، رشیا، چائنا کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو پاکستان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سے دنیا کو، خاص طور پہ مسلم دنیا کو ایک بڑی امیدیں وابستہ ہے. میں مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد مسلم دنیا کے عوام ہیں. حکمرانوں کے حوالے سے تو میرا خیال ڈاکٹر ملیحہ نے بڑا ایلیبوریٹ کر دیا ہے. ان کی اپنی سفارتی اور سیاسی مجبوریاں ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن عوام آپ نے دیکھا ہے کہ انہی ملکوں کے اندر، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، ایون جو یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ خود چائنا نے بڑی ایگریسو ڈپلومیسی کی ہے اس معاملے میں. انہوں نے تو فلسطین کا جو ہاؤس تھا اس کو ان آرڈر کرنے کے لیے اس جنگ کے دنوں میں بھی فلسطینی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں اور وہاں پہ جو ایک نام نہاد حکومت ہے اس کے نمائندوں کے درمیان ریپروچمنٹ کے لیے بھی بڑی سنسیئر ایفرٹ کی ہے. لیکن ہر بار جو ہے جب بھی اس طرح کی کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے اسے سیبوتاج کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے یا کسی فلسطینی رہنما کا اسیسینیشن کر دیتا ہے. ابھی حال ہی میں وہ حزب اللہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا. بالکل یہ ایسکیلیٹ کرتا ہے اور بڑی ٹائمنگ اس کی جو ہے دیکھنے والی ہوتی ہے جنگ کو ایسکیلیٹ کرنے کے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا.